السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک آ رہا ہے یہ ہے جی پنکچویشن. اور پنکچویشن بچوں وہ ٹاپک ہے جو آپ انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں. یہ ٹاپک آپ نے وہاں بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کیسے کوما آئے گا، کیسے فل سٹاپ استعمال کریں گے، کیا کب انورٹڈ کوماس ہوں گے، کب کوسچن مارک آئے گا، کب سیمی کولن. یہ ساری باتیں آپ نے پہلے بھی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں آپ نے دیکھی. ایون کہ 5 نمبر کا آپ کا یہ کوسچن بھی آیا کرتا تھا پارٹ 1 میں بورڈ کے پیپرز میں. سب سے پہلے بچوں آغاز کرتے ہیں کہ اس کا جناب اپوسٹرافی یوزنگ اپوسٹرافیز. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہم اپوسٹرافی کا استعمال کیسے کریں گے. یہ ذرا پکچرز آپ کو بتا رہی ہیں، کچھ باتیں میں ادھر سمجھا کے پھر ہم اس بات پہ لوٹتے ہیں. بچوں اب ذرا دیکھیے گا، دیکھیں جب ہمارے پاس اب اگر ہمارے پاس ایک سنگولر ناؤن ہے، بوائے، ایک لڑکا بوائے ہے، اب ادھر ہے بوائز. اگر بچوں کوئی ناؤن ایسا جیسے کہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے بوائے، اس کے ساتھ دیکھیں جب ہم اپوسٹرافی دیں گے تو اپوسٹرافی بھی آئے گا، آگے ایس بھی آئے گا. بوائز آگے جو بھی آپ ناؤن استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی ہے بکس ہے، جو بھی ہے بیگز ہے، تو اس کے بعد جو کوما کے سنیں، جو کوما کے جو لیفٹ جانب ناؤن ہوتا ہے وہ پوزیسر ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ بوائے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پوزیسر ہے، یہ پوزیسر ہے. میں اس کو پھر بولتا ہوں، دیکھیں جو کومے کی لیفٹ جانب ہوتا ہے وہ پوزیسر ہوتا ہے، اسی کی ملکیت کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ناؤن ایسا جس کے اینڈ پہ ایسے نہیں آ رہا، دیکھو ہم اپوسٹرافی بھی دیا، ایس بھی دیا، پھر آگے ہم نے ناؤن لکھ دیا. آگے دیکھیں اب کوئی ناؤن ایسا جس میں آلریڈی بچوں آپ کو ایس آپ کے سامنے موجود ہے بوائز، تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ صرف اپوسٹرافی آئے گا، آگے ایس کا استعمال نہیں ہوگا. آگے ہم یہاں پہ جو بھی پھر آگے ہم بات کریں گے تو بکس ہوگا، جو بھی پھر آگے ناؤن استعمال کریں گے. ایک چیز یہ بات ہوگی بچوں. لیکن ایک چیز اور سنیں گا، جب کبھی آپ کو جب کبھی پراپر ناؤن آ جائے، جیسے کہ آپ نے چپس پڑھا، ناول جو آپ کا تھا مسٹر چپس. آپ دیکھیں کوئی سنو بچوں، کوئی پراپر ناؤن جس کا اینڈ جو ہے وہ آلریڈی چپس، جس کا اینڈ آلریڈی ایس پہ ہوتا ہے، اس کے 2 رولز ہیں بچوں. کیا اس کے؟ دیکھیں وہ 2 رولز ہیں بچوں، وہ یہ ہیں. دیکھیں بچوں پہلا میتھڈ جو تھوڑا استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے جناب اس پہ اپوسٹرافی لگا دو، آگے آپ جو بھی ناؤن چپس تھاٹ ایک ناؤن لگا دیا میں نے، چپس کی سوچ. اور بچوں لیکن جو فارمل ہے، جو پراپر ہے، جو آپ کو ایگزام میں آئے گا، جو آپ کی ٹیکسٹ بک نے بار بار استعمال کیا، وہ کہتا ہے نہیں جی، جب کوئی آپ کو پراپر ناؤن مل جائے بھلے اس کا اینڈ آلریڈی ایس پہ ہوا ہے تو آپ اپوسٹرافی بھی دیں گے، آگے ایس بھی دیں گے، پھر آپ آگے چل کے ناؤن کا استعمال کریں گے. تو بچوں ذرا دیکھیے گا یہاں پہ اب آپ کے سامنے جو پہلی امیج ہے دا بوائز بال، دیکھو ایک لڑکا ہے، اپوسٹرافی ایس، آگے ناؤن. اچھا آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے مین آ رہا ہے، دیکھو مین کی جمع مین ہوتی ہے. اگر آپ انسانوں کی، بندوں کی جو بالز کی بات کریں تو مین آئے گا، اپوسٹرافی بھی آئے گا، ایس بھی آئے گا، پھر اس کے بعد ہم ناؤن استعمال کریں گے مینز بال. اچھا بچوں آپ دیکھو اب یہ بوائے تھا نا، اب اس کی جمع کیا ہے؟ بوائز. آپ کے سامنے بوائز ہے، آلریڈی ایس پہ اینڈ ہوا ہے، لیکن اب یہاں پہ اپوسٹرافی بھی آئے گا اور آگے ایس نہیں آئے گا. جس کوئی ناؤن ایسا جس کا اینڈ آلریڈی ایس پہ ہوا ہے تو دیکھو آپ نے صرف اپوسٹرافی کا استعمال کیا تو آگے ہم نے ناؤن لگا دیا. پھر دیکھیں آپ جیسس، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے سامنے جیسس صرف اپوسٹرافی، آگے ایسے لگایا. اور یا دیکھیں درمیان میں او آ رہا ہے، او اور یا کیا کہہ سکتے ہو؟ جیسس اپوسٹرافی بھی آ رہا ہے، آگے ایس بھی آ رہا ہے. آگے اب دیکھو یہ پراپر ناؤن آیا تو دیکھو یا تو یہ کر لو یا یہ، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو پریفر کرنا ہے، اس کی بات کرنی ہے آپ نے کہ کوئی ایسا ناؤن جو پراپر ناؤن ہے تو آپ اپوسٹرافی دو، آگے ایس بھی لگا دو. تو بچوں اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. اب چھوٹی سی لائن بھی یہاں سے پڑھیے گا، کہتے ہیں ایوری تھنگ ٹو دی لیفٹ آف دی اپوسٹرافی، جو اپوسٹرافی بھی لیفٹ پہ ہوگا is the possessor، وہ اس کا پوزیسر ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا قبضہ شو کرنے والا ہے. That's it, that is the rule. اور بچوں آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں اب یہ تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے، ذرا اس کو آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ پریکٹس ہے، آپ کو ساتھ ساتھ نا یہ تھوڑا سا رول پڑھا کے پھر ساری پریکٹس میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں اپوسٹرافی جو ہے، اپوسٹرافیز آر یوزڈ ٹو شو پوزیشن، یہ کب استعمال کرتے ہیں؟ پوزیشن شو کرنے کے لیے، ملکیت شو کرنے کے لیے. جب آپ پوزیشن شو کریں گے ملکیت تو آپ اپوسٹرافی دیا کرتے ہیں. اور آؤ جی واپس آپ دیکھیں اب یہاں پہ ڈاگز کینل، دیکھو ایک ڈاگ ہے تو اپوسٹرافی بھی آئے گا، ایس بھی آئے گا، آگے اس کا نام ہے کینل، وہ جو ڈربا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے. آگے آؤ جی اب یہ دی ڈاگز کینل، دیکھیں مجھے سنیں گا دی ڈاگز کینل، دیکھو سملر ناؤن آ رہا ہے، اپوسٹرافی ایس بھی آ رہا ہے، آگے کینل آ رہا ہے.
ہاں جی does the apostrophe go before or after the s. اب وہ کہہ رہا ہے یار کیا جو آپ کا apostrophe ہے کیا وہ اس سے پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا. ہاں جی the big question is whether to put the apostrophe before the s or after the s. the basic rule is this. وہ کیا ہے جی the apostrophe goes before the s for a singular possessor. for example one dogs. دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک کتا ہے دیکھیں one dog ہے, دیکھو apostrophe پہلے آ رہا ہے s بعد میں آ رہا ہے. ہاں جی kennel and after the s when it is more than, سنیں بچوں اب دیکھیں میں نے کہتا when it is more than one possessor, for example two dogs ہے, اگر وہ دو ہے پھر بچوں دیکھیں اب اس کو جمع کر دیا آپ نے تو پھر اس کے بعد دیکھو apostrophe آ رہا ہے. اگر ہمارے پاس ایک ڈاگ ہے apostrophe پھر اس کے بعد ایسا آئے گا, اگر زیادہ ہے تو پھر ایس لگانے کے بعد آپ نے apostrophe لگانا ہے چونکہ وہ پلورل کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بچوں اب آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں اب یہاں پہ پھر تھوڑی سی پریکٹس آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہاں جی کہتا ہے بی اویئر دیٹ ڈاگ اینڈ ڈاگز آر دی پوزیسرز. The position of the apostrophe has nothing to do with kennel. That word can be singular or plural. It makes no difference. دیکھیں جو قومے کے بعد, جو قومے کے ادھر جو یہ الفاظ آ رہے ہیں, یہ الفاظ آ رہے ہیں, یہ قومے کے بعد میں جو قومے کی رائٹ جانب آ رہے ہیں, ادھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ادھر جو مرضی لگا دو, وہ سنگولر ہو وہ پلورل ہو, ادھر جو مرضی آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ دیکھیں ڈاگز ایک ہے apostrophe, ڈاگز ایک, اب یہ زیادہ ہے ٹو ڈاگز ہیں تو پلورل بنا کے apostrophe پھر اس کے بعد آ گیا ٹو ڈاگز ڈنرز ہیں, دیکھو یہ سنگولر آ رہا ہے پلورل سے کوئی فرق نہیں پڑا, ڈاگز ہے apostrophe. تو بچوں اس قومے کے بعد جو ادھر ناؤن ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ بھلے سنگولر ہو یہ بھلے پلورل ہو. ہاں کوئی ناؤن ایسا جس کے بعد apostrophe ہے پھر آگے ایسے وہ سنگولر کی بات کرے گا. اب لیکن ڈاگز ہے تو پلورل کی بات کرے, اب اس کے بعد apostrophe آئے گا, آگے ایس کا اضافہ نہیں ہوگا, یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں جی بچوں آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ یہ تھوڑی سی ایک اور ایکسیپشن بھی یہاں پہ آ رہی ہے بچوں. کہتے ہیں an exception ہے to the rule plural words that don't end s. اچھا وہ الفاظ جنس کا ہوتے وہ جمع ہیں مگر ایس کے ساتھ نہیں, جیسے مین کی مین ہوتا ہے, چائلڈ کی کیا ہوتا ہے چلڈرن ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے the most notable exception is when the plural does not end in s. for example children, دیکھو چائلڈ جمع children, woman women, people آپ جانتے ہو man men. these words have the apostrophe before the s. دیکھو جب آپ ان کو آپ apostrophe دیں گے تو s بعد میں آئے گا. اور دیکھیں even though they are plural, for example آپ کے سامنے children آ رہے ہیں apostrophe پھر بعد میں ایسا آئے گا, women ہے apostrophe پھر بعد میں ایسا آئے گا. اور اب بچوں اس طرح یہ باقی ساری باتیں آ رہی ہیں کہ here is another issue ہے, تو بچوں یہ ساری باتیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. ہاں جی ایک اور چیز آپ نے سنی ہے بچوں کہ here is another issue, it's not always about possession. this means a hat for women. similarly Picasso تھا نا, Picasso's painting is a painting by Picasso. ہاں جی he does not own it. sometimes it is about وہ کہہ رہا جی possession in the lowest terms. اور بچوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آپ دیکھو پیپلز apostrophe پھر ایسا آئے گا, مینز apostrophe پھر اس کے بعد ایسا آئے گا, اور یہ ساری باتیں آگے. اور جی اب اس کے بچوں آگے بات کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے کیا رہا جی another exception to the rule singular words that end s. وہ ورڈ سنگولر جو جن کا آلریڈی ایس پہ اینڈ ہو جاتا ہے وہ کیا ہوں گے. another occur is that singular nouns, for example ending, for example whales, mosses, John Wells. بچوں یہ پراپر نون ہے. میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ کوئی پراپر جیسے چپس آپ کے سامنے سنگولر تھا مگر ایس پہ اینڈ ہو رہا ہے, تو بچوں کیا کرنا ہے آپ نے apostrophe بھی دینا ہے, آگے ایس بھی لگانا ہے, اور یہ وہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. اب اس کی آگے تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور بچوں آگے چلتے ہیں. دیکھو آپ کے سامنے جان ویلز ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا, مگر بہترین طریقہ یہ ہے جان ویلز آگے بھی آپ نے apostrophe لگا سکتے ہیں. دیکھیں بچوں یہ جب بھی کوئی سوال آپ کو ایسا ملے گا تو آپ نے اس کو apostrophe بھی اور آگے بھی, جیسے کہ آپ دیکھیں میں بھی آپ سے کہا, دیکھو آپ کے سامنے جیسرز ٹھیک ہے ایس پہ اینڈ ہو رہا تھا مگر apostrophe بھی آیا آگے ایس بھی آیا, اینڈ موسز بھلے ایس پہ اینڈ ہو رہا ہے مگر apostrophe بھی آ رہا ہے آگے ایس بھی آ رہا ہے. اور یہ کس کیس میں کرنا ہے, پراپر نون کے کیس میں کرنا ہے. اور بچوں اب یوزنگ apostrophe incorrectly with plural, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جمع بنانے کے لیے بھائی آپ apostrophe نہیں لگا دیں گے. اب اس میں وہ کیا کرتا ہے, اب یہ یہاں پہ اس کی ذرا بات سنیے گا کہ یوزنگ apostrophe for plurals is wrong. کہ جمع بنانے کے لیے اگر آپ نے apostrophe s لگا دیا ہے تو یہ بات غلط ہے بیٹا. اب اس میں دیکھیے گا اگر میں یہاں پہ یہ بات کروں کہ ڈونٹ ایڈ این apostrophe to a word,
that just because the word ends with the letter S, हाँ जी, this is a common mistake and it is a grammatical howler. In other words, your readers will think you are a bit dim if you keep doing it. This mistake is most commonly seen when people form the plurals of nouns, but it happens with verbs too. For example, he eats pies. बच्चों मेरी बात सुनिएगा, देखिए आप जानते हो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, देखो he, इसके बाद मैं देखो eats कहता हूँ, he eats, क्या यहाँ पे apostrophe आएगा? नहीं बच्चों, ये तो बात ही गलत हो जाएगी। और भाई देखो आप जानते हो he के बाद ये जो eats s का इजाफा हुआ है, तो एस ने इस वर्ब को क्या कर दिया? सिंगुलर वर्ब कर दिया, अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। और बच्चों आपके सामने देखो आई लाइक पिग्स, और बच्चों ये पिग्स को जमा बनाया गया है, तो मुझे बताएं जब पिग्स को हम करेंगे प्लूरल तो सिर्फ एस आएगा या अपॉस्ट्रोफी भी आएगा? तो आप जानते हो अगर जमा करने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगा दिया तो ये गलत है बच्चों। आपने सिर्फ क्या करना है, तो ये बात करनी है ना, पिग सिर्फ एस आएगा, ऊपर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी एग्जांपल आपके सामने है। तो अब यहां पे देखिए वो बता रहा है क्या है, आई लाइक पिग्स, डॉग्स, देखो डॉग्स अपॉस्ट्रोफी, लुक अप टू अस, कैट्स, लुक डाउन ऑन अस, पिग्स, ट्रीट एज, ये क्या है? दीज आर ऑल रॉन्ग। ये सारी जो ऊपर बातें हुई हैं ये सारी गलत है, ये सारी गलत है। हाँ बच्चों इसके बाद देखिए आई लाइक पिग्स, ये बात ठीक है। डॉग्स लुक अप टू अस, कैट्स लुक डाउन ऑन अस, पिग्स ट्रीट अस एज इक्वल्स। और बच्चों इसके बाद आगे देखिएगा, अ स्पोकन वर्ड इज नॉट अ स्पैरो वंस इट फ्लाइज। मुझे बताएं ये जो फ्लाइज है क्या ये बात सही कह रहे हैं? इट फ्लाइज, तो आप जानते हो, सुने देखिए जब बच्चों हम ये बात करते हैं, जब हम फ्लाई का हम अब प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लाइज, इसकी बात करेंगे ना, फ्लाइज। और आप समझो ये फ्लाई के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा रहा है, तो जो गलत है। यू कैन नॉट कैच इट, हाँ जी, दिस मिस्टेक इज समटाइम्स मेड विद वर्ब्स टू, दिस शुड बी फ्लाइज। देखिए ये फ्लाई जो है ये फ्लाइज होगा, ना कि आपने अपॉस्ट्रोफी लगा देना। तो बच्चों इस तरह की मिस्टेक। अब बच्चों इसके बाद अगली बात करते हैं कि यूजिंग अपॉस्ट्रोफी इन टाइम एक्सप्रेशन। यूजिंग अपॉस्ट्रोफी इन टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? बच्चों इस बात को मैं यहां पे रख के जरा छोटा सा रेफरेंस दूंगा आपके लेसन एंड ऑफ टर्म का। हाँ जी बच्चों ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये है कि जब भी कभी आपको टाइम की बात होगी, वो डे का वर्ड आता है, हाँ जी, वो नाइट का वर्ड आता है, वो वीक का वर्ड आता है, वो ईयर का वर्ड आता है, तो बच्चों इन के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा। देखिए आपने जब एंड ऑफ टर्म लेसन पढ़ा था तो उसमें 2 महीने की छुट्टियों की बात करता है, तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वेकेशन ऑफ 2 months, वेकेशन ऑफ 2 months? बच्चों ये बात क्या है? ये बात गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि देखें जब कभी आपको ये मंथ का वर्ड आ गया बच्चों, इसके साथ आप ऑफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका लेसन एंड ऑफ टर्म। बच्चों वहां पे क्या था? अब देखिए वहां पे ये था 2 months, देखिए 2 months। अब एंड किस पे हो रहा है? एस पे हो रहा है। सिर्फ ऊपर क्या आएगा? एंड किस पे हो रहा है? एस पे हो रहा है। सिर्फ ऊपर क्या आएगा? अपॉस्ट्रोफी आएगा। 2 months, फिर आगे आएगा वेकेशन। ओ बच्चों ये आपके सामने 2 months वेकेशन, तो वो भी यही बात कर रहा है कि जब आप टाइम के बदले 1 weeks पे, एक हफ्ते की तरह, देखो वीक एंड हुआ, अपॉस्ट्रोफी आ गया, फिर उसके बाद एस आ रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे पे ऑफ 1 week, गलत। क्या 1 weeks पे? हाँ जी 2 हफ्ते के, देखिए 2 हफ्ते की पे है तो 2 weeks पे। तो बच्चों आप 1 सेकेंड सुनिएगा, जब भी आप टाइम की बात करेंगे तो आपने क्या बोलना है? अपॉस्ट्रोफी देना है, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ अब ये तफसील आ रही है, प्रैक्टिस आ रही है, तो इसको हम लाजमी करेंगे। अब आपके सामने अपॉस्ट्रोफीज कैन बी यूज्ड इन टाइम एक्सप्रेशंस, आल्सो कॉल्ड टेम्परल एक्सप्रेशंस इनको बोलते हैं। लाइक क्या होगा जी? आ डेज पे, एक दिन की तनख्वाह, देखो डे अपॉस्ट्रोफी एस, एंड 2 weeks, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं 2 weeks, उसके बाद नोटिस। द बिग क्वेश्चन विद दीज इज वेयर टू पुट द अपॉस्ट्रोफी, कि लगाना कहां पे अपॉस्ट्रोफी? The ruling is quite simple. The apostrophe goes before the s. लेकिन जब भी आप s लगा रहे हैं तो उससे पहले या बाद में अगर है the apostrophe जो है, the apostrophe goes before the s for a single unit. आपके सामने जब एक था दिन तो पहले apostrophe फिर s आएगा, और अगर उसकी जमा बना रहे हो तो फिर s के बाद में आएगा। तो बच्चों आप जानते हो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है? 1 days पे, एंड आफ्टर द s when it's more than 1, जैसे 2 days पे। अब आपके सामने एस, फिर अपॉस्ट्रोफी, फिर गया।
اب یہاں سے کیا سیکھا بیٹا؟ اب ہم نے یہاں سے یہ سیکھا کہ جب کبھی ڈے کا ورڈ آ جائے، سنو بچوں غور کے ساتھ، جب کبھی ڈے کا ورڈ آ جائے، نائٹ کا ورڈ آ جائے، ویک آ جائے، منتھ آ جائے، ایئر آ جائے، ٹو ڈے آ جائے، یسٹرڈے آ جائے، ٹمارو آ جائے، جب کبھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے تو ان کے ساتھ کبھی آف نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ اپوسٹرافی آئے گا. اگر میں بولوں جی آج کا ایشو کیا ہے، واٹ از دا ایشو آف ٹوڈے، غلط. کیا بولیں گے؟ واٹ از ٹوڈیز ایشو، ٹوڈے اپوسٹرافی پھر آگے ایشو ہے. چلیں بچوں آگے چلتے ہیں. اب اس کی پھر اس نے ایگزامپل بتائی ہیں آپ کو، تو ذرا یہ بھی دیکھیے گا. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے جی ایگزامپل ہے جی، آئی نیور ڈیڈ اے ڈیز ورک. پھر وہی بات آپ کے سامنے، اے ڈیز ورک ان مائی لائف اٹ واز آل فن. تھامس ایڈیسن نے کہا تھا جی اٹ از ناٹ ورتھ فار اٹ جسٹ 2 minutes. نو 2 minutes پرولر ہو گیا، اپوسٹرافی پھر آگے پڑھے جا رہا ہے. ہاں جی، اٹ از ناٹ آلویز اباؤٹ ٹائم. فار ایگزامپل آئی لیو سنو آ اسٹونز تھرو، آ اسٹونز، پھر اس کے بعد تھرو بھی آیا. اور ڈونٹ تھنک یو ہیو ٹو یوز این اپوسٹرافی ایوری ٹائم یو رائٹ سیکنڈز، منٹس، آورز. جو بچوں ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے، اگر آپ کو سیکنڈ کا ورڈ آ جائے، اگر منٹس کا ورڈ آ جائے، اگر آورز آ جائے، اگر ڈیز آ جائے، اگر ویکس آ جائے، اگر منتھس آ جائے، تو بچوں ان کے ساتھ اپوسٹرافی آئے گا. Only use an apostrophe where the word of could have been used. ہاں جی، a year's insurance، دیکھیں a year's insurance، a year of insurance، تو زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ a year's insurance. ہاں جی، 2 weeks holiday یا 2 weeks holiday، تو بچوں آپ نے n پہ ٹیک کرنا ہے. یہ اس بات اور یہ بات جو زیادہ فارمل ہے، جو زیادہ ہے، اس کا بہترین یوسیج ہے گرامیٹیکلی، تو آپ نے آف نہیں لگانا، آپ نے اپوسٹرافی کا استعمال دینا. تو بچوں اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اپوسٹرافی کے بارے میں ذرا اس کو تفصیلاً دیکھ رہے ہیں ذرا ہم. ہاں جی، یوزنگ اپوسٹرافی ٹو ریپلیس لیٹرز کو. دیکھیں اب دیکھو، بجائے کہ اتنا بڑا کین ناٹ آپ کرتے ہیں تو شارٹ فارم میں کاؤنٹ کر دیں. ہاں جی، اتنا بڑا آئی ایم، صرف آئی اپوسٹرافی ایم، لیٹرز کو شارٹ کرنے کے لیے بھی اپوسٹرافی استعمال کرتے ہیں. اور شی ورڈ، شی اپوسٹرافی ڈی لگا دو تو شی ورڈ کی شارٹ فارم ہے. تو بچوں یہ لیٹرز کو شارٹ کرنے کے لیے بھی اپوسٹرافی کا استعمال ہم کرتے ہیں. اب اس کی ساری آپ کے سامنے ذرا تفصیل آ رہی ہے کہ an apostrophe can be used to replace a letter or letters. For example, isn't, can't, یہ سان isn't, aren't, wasn't, weren't, hasn't, haven't, hadn't, shouldn't, wouldn't، یہ ساری باتیں. The new word formed is called a contraction. جو ورڈ پھر اس سے بنے گا بچوں پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ بن جاتی ہے can not سے can't، یہ اس کی contraction ہے can't. اور بچوں contractions are not usually used in formal correspondence. کہ when I was born I was so surprised I didn't، دیکھو آپ کے سامنے آ گیا I didn't talk for a year and a half. Life is something that happens when you can't. contraction آ گئی. اور آگے سنو بچوں، contractions are most commonly used in informal writing to reflect how we speak. These two contractions are notorious grammar villains, its and your. دیکھو آپ جانتے ہو یہ ہو گیا اور you are، you are یہ شارٹ فارم ہے اس کی. تو بات یہ ہو گیا، یہ ہوتا انفارمل سٹائل میں ہے، مگر ان کو لیٹرز کم کرنے کے لیے بھی ہم اپوسٹرافی کا استعمال کریں گے. اور یہ کنٹریکشن جب وجود میں آتی ہیں، اور آپ جانتے ہو بیٹا آپ جو ٹیکسٹ بک ہے ان باتوں سے بھری پڑی ہے. ہاں جی بچوں، اب یوزنگ پیریڈز بچوں، پنکچویشن. اور بچوں اس میں سنیں گا ایک چیز آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے. اب ہم نے ابھی بڑی تفصیلاً بات کی، ہم نے اپوسٹرافی کی بات کرنی. تو اب بچوں اب آپ کے سامنے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی پیریڈز. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ فل سٹاپ. پیریڈز بچوں فل سٹاپ کو کہتے ہیں. کہ فل سٹاپ کہاں پہ استعمال کریں گے، اس کا یوز آئے گا وین ٹو یوز پیریڈز، مطلب فل سٹاپس. کب آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے، ڈاٹ لگانی ہے، سینٹینس کو کب اینڈ کرنا ہے آپ نے. تو وہ پہلے یہاں پہ دیکھیے گا، فرسٹ آف آل پہلی بات ایٹ دی اینڈ آف اے ڈیکلریٹو سینٹینس اور اسٹیٹمنٹ. کوئی سمپل سینٹینس ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے بعد بھی آپ نے ڈاٹ لگانا ہے، فل سٹاپ لگانا ہے، پیریڈز کا استعمال کرنا ہے. جیسے اگر میں بولوں پاکستان ہیز ون دا میچ، ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ فل سٹاپ. اور بچوں آگے وہ کہتا ہے جیسے کہ مائی ڈاگ لوز دا پوسٹ مین، فل سٹاپ آ گیا. آگے ہوگی آئی ونڈر اف دا پوسٹ مین ہیز بین، اور پھر آگے آئی ونڈر اف دا پوسٹ مین ہیز بین کیا. اس طرح کے سینٹینس میں نہیں ہوگا بچوں. آپ دیکھیں اب ایک چیز آپ نوٹ کرنی ہے، آئی ونڈر اف دا پوسٹ مین ہیز بین، یہ بات صحیح ہے غلط؟
تو بچوں سنیے اس طرح کے سینٹینس میں آپ نے استعمال نہیں کرنا. بہرحال جی باقیوں میں آپ نے فل سٹاپ استعمال کرنا ہے. اور بچوں اس کے بعد آپ ذرا نیکسٹ دیکھیے گا. ہاں جی بچوں اب ہمارا اگلا وہ جو ایک اس میں پنکچویشن کا مارک آ گیا وہ ہے بچوں یوزنگ پیریڈز. اور پیریڈز کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ فل سٹاپ ہوتے ہیں بچوں. پیریڈز فل سٹاپ ہوا کرتے ہیں. فل سٹاپ کو پیریڈز بھی بولتے ہیں, فل سٹاپ بھی بولتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل سٹاپ کا استعمال کہاں استعمال کریں گے. A period called a full stop. پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ فل سٹاپ ہوتا ہے. In the United Kingdom is a punctuation mark used. اور سنیں بچوں اب پہلا اس طرح کا استعمال کیا ہوگا؟ فرسٹ یوز کیا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف اے ڈیکلریٹو سینٹینس a statement, کہ جب بھی آپ ڈیکلریٹو سینٹینس بولتے ہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. اگر سپوز میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان ہیز ون دا میچ, اس کے بعد فل سٹاپ آئے گا. ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے میں نے, اس کے بعد فل سٹاپ آئے گا. جیسے کہ کہتا ہے مائی ڈاگ لوز دا پوسٹ مین, دیکھو فل سٹاپ آ گیا. ہاں ادھر ذرا دو مثالیں دیکھیے گا بچوں. آئی ونڈر ایف دا پوسٹ مین ہیز بین, فل سٹاپ ہو گیا. اگر کوئی بندہ یہ لگا دے کہ آئی ونڈر ایف دا پوسٹ مین ہیز بین کوسچن مارک, دیکھو یہاں پہ کوسچن مارک, بچوں یہ بات غلط ہے. ان کے بعد کوسچن مارک نہیں آئے گا, کیا آئے گا؟ فل سٹاپ آئے گا. آگے آؤ جی نمبر 2 ایٹ دا اینڈ آف این امپیریٹو سینٹینس. بچوں جب بھی کوئی آپ کو حکم ملتا ہے, کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے, کوئی آرڈر ہوتا ہے. اصل ایک بات اور بھی کانسیپٹ کلیئر کریں بچوں. اکثر بچوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ امپیریٹو سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جائے. سنیں بچوں صرف حکم نہیں ہوتا, اس میں ریکویسٹ بھی ہوتی ہے, اس میں آرڈر بھی ہوتا ہے, اس میں ایڈوائس بھی ہوتا ہے. یہ سارے سینٹینس جو ہے وہ امپیریٹو میں آتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے جی ایٹ دی اینڈ آف این امپیریٹو سینٹینس آرڈر ہے ود مائلڈ فورفرنٹ, یہاں پلیز لیو دا روم, فل سٹاپ آ گیا. یا پلیز دیکھو پلیز آ گیا. اب یہ ریکویسٹ ہے ڈو اٹ, یہ آرڈر ہے, اس کے بعد بھی فل سٹاپ آئے گا. آگے آؤ جی ایٹ دا اینڈ آف اے کانٹریکشن اف یو آر امیرکن. ہاں بچوں ایک چیز آپ سنیے گا, اگر آپ امیرکن سٹائل میں آپ لکھ رہے ہیں تو بچوں کانٹریکشن کے بعد یہ جو آپ کانٹریکشن مطلب شارٹ کر دو, مسٹر ایم آر لگا دو, مسز کا ایم آر ایسے لگا دیتے ہیں, تو بچوں پھر اس کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے؟ فل سٹاپ لگانا ہے. اگر آپ کیا کر رہے ہیں, اگر آپ امریکنز میں لکھ رہے ہیں اور شیل آئی آسک مسٹر جونز, اور آپ دیکھو یہاں بھی مسٹر کا ورڈ استعمال ہوا, یہاں بھی مسٹر میں, اور بچوں اٹ از ان امریکن انگلش, یہ امریکن میں ہوتا ہے اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ برٹش انگلش میں. تو بچوں آپ کے سامنے یہ برٹش ہے, یہ امریکن ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ برٹش, تو ہم اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی بک نے اگر امریکن سٹائل اپنایا ہے اور وہاں سے وہ لائن دیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہم اس کو بھی فالو کریں گے. لیکن دونوں ٹھیک ہیں, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس جو کانٹریکشنز ہوتی ہیں, شارٹ فارمز ہوتی ہیں, ان کے بعد ڈاٹ آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا. کب آتا ہے؟ امریکن انگلش میں آتا ہے اور برٹش میں نہیں آتا. آؤ بچے ان این ایبریویشن اف یو وانٹ. ہاں جی ایبریویشن جب ای جی لگاتے ہو, آئی, یہ سارے ای جی سارے, اور یہ کس میں ہوگا؟ امریکن میں, اور یہ کس میں ہوگا؟ برٹش میں. برٹش میں فل سٹاپ کا استعمال نہیں کرتے جبکہ امریکن میں کرتے ہیں. آؤ بچوں آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھو تھوڑی سی اس کی پریکٹس یہاں پہ آ رہی ہے, اس کو ذرا دیکھیے گا. Examples of periods at the end of declarative sentence. اب یہاں پہ کچھ declarative sentence آئے ہوئے ہیں, ذرا اس کی ذرا مثال سنیں. ہاں جی periods are used at the end of declarative sentences. اب یہ sentence آپ کے سامنے آ رہے ہیں, کہتا جی a declarative sentence states a fact. جو بھی declarative sentence ہوتا ہے وہ کسی فیکٹ کی بات کرتا ہے, وہ کسی حقیقت کی بات کرتا ہے. جیسے last words are for fools who have not said enough, full stop آ گیا. ہاں جی, اور یہ کسی نے اس نے کہا تھا I never forget a face but in your case I will be glad to make an exception, full stop. اب یہ کمیڈین اس کی کوٹ ہے. ہاں جی I am a Marxist of the gross show tendency, full stop. بچوں جب بھی کسی بندے کی کوئی آپ کے سامنے کوئی بات آ رہی ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ فل سٹاپ آئے گا, چونکہ وہ کیا ہے؟ ایک ڈیکلریٹو سینٹینس ہے اور اس میں کسی فیکٹ, کسی حقیقت کی بات کی گئی ہے. اور بچوں ایگزامپلز آف پیریڈز ایٹ دی اینڈ آف امپیریٹو سینٹینس. بچوں لیکن جب کبھی آپ کو امپیریٹو سینٹینس ملیں گے تو اس کے اینڈ پہ بھی ظاہری بات ہے فل سٹاپ آتا ہے. آپ دیکھیں وہ کہتا ہے پیریڈز جو ہے فل سٹاپ آر یوز ایٹ دی اینڈ آف امپیریٹو سینٹینسز. ہاں جی دیٹ آر ناٹ فورسفل انف ٹو وارنٹ این ایکسکلیمیشن مارکس. An imperative sentence gives a command, write again soon, دوبارہ جلدی لکھو, فل سٹاپ. ہاں جی advise no one to go to war or marry, دیکھو اس کے بعد فل سٹاپ. آگے جی avoid. بچوں آپ جانتے ہیں بڑی پہچان ہوتی ہے امپیریٹو کی کہ اس کا آغاز ہم ورب کی کس فارم سے کرتے ہیں؟ اس کا آغاز ہم ورب کی
पहली फॉर्म से करते हैं। तो आप जानते हो राइट, एडवाइस नो मोर, नो वन टू गो टू वॉर आर मैरी, फुल स्टॉप। हाँ जी, अवॉइड अ क्योर दैट इज वर्स देन द डिजीज, फुल स्टॉप। और स्टोरी टेलर, ये सुनिए यह बात है। और सुनिए बच्चों, अब यहां से हमने क्या सीखा बच्चों? हमने यहां से ये सीखा कि जब कोई सेंटेंस आपके पास इंपेरेटिव होगा, जिसकी अलामत क्या होती है कि उसका आगाज वर्ब की पहली फॉर्म से होगा, तो उसके एंड पे क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। अब इसके बाद फिर आगे आप सुने बच्चों, अभी मैं आपसे बात करके आ चुका एग्जांपल्स ऑफ फुल स्टॉप्स इन अब्रीविएशंस में। हाँ जी, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पीरियड्स इन अब्रीविएशन, बीबीसी, एएम एटसेट्रा, प्रोफेसर की, उसके बाद देखिए डॉट, फिर आगे रियाज सयाल। तो बच्चों जब भी आप शॉर्ट फॉर्म करेंगे वहां पे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। और बच्चों इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, कॉमास बच्चों बड़ा अहम टॉपिक आ गया कि कॉमास का इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे, कॉमास का यूसेज कैसे होगा, क्या करेंगे, तो इसके हवाले से सुनिएगा। पहले इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है इसमें। ये कॉमास हो, द रूल्स फॉर यूजिंग कॉमास, अ कॉमा इज यूज्ड यूजिंग कॉमास आफ्टर सेटिंग द सीन। सीन सेट करने के बाद जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, आफ्टर सेटिंग द सीन, ये होता क्या है? सीन क्या होता है बच्चों? इसमें क्या क्या चीज शामिल है अभी वो बताएगा। इसमें एट 7 o'clock जब हम टाइम की बात करेंगे, या जब हम प्लेस की बात करेंगे, या जब हम कोई रीजन बताएंगे, कोई लॉजिक बताएंगे, 3 बातें होती हैं सीन सेट करने में। जब आप टाइम की बात करें, जब आप प्लेस की बात करें, जब आप कोई लॉजिक, कोई रीजन बताओ। एग्जांपल देखिए, अब ये टाइम की बात हो रही है, मैं इन मुल्तान देयर आर मेनी कॉलेजेस। इन मुल्तान, मुल्तान की बात क्या आएगा? कॉमा आएगा। अब अगर मैं कोई लॉजिक की बात करता हूं, मैं कोई फैक्ट बताता हूं, देखो मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, कॉमा, यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। तो हाँ देखो, एट 7 o'clock डिनर विल बी सर्व, जहां पे क्या आएगा? कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। द सीन सेटिंग वर्ड्स विल यूजुअली बी अ टाइम, अ प्लेस और रीजन। देखो 3 चीजें इस्तेमाल, इसमें टाइम भी शामिल है, इसमें प्लेस भी शामिल है, इसमें रीजन भी। बच्चों 3 वर्ड्स इसमें शामिल हुआ करते हैं कि टाइम, प्लेस, रीजन। आओ बच्चों, अब इसके बाद जरा इसकी प्रैक्टिस यहां पे आ रही है, तो जरा इस प्रैक्टिस को यहां पे हम देखेंगे। इट्स क्वाइट कॉमन फॉर ए सेंटेंस टू स्टार्ट विद वर्ड्स विच सेट द सीन। मैंने बताया सेट द सीन में क्या क्या वर्ड शामिल है? एक टाइम, एक प्लेस और एक रीजन। हाँ जी, दीज वर्ड यूनिट स्टेट अ प्लेस। देखो 3 वर्ड, प्लेस, टाइम और कोई कंडीशन है, कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, कोई मंतक है, कोई लॉजिक, कोई भी आ सकता है। और ए फैक्ट, या कोई फैक्ट की बात वो करेगा बिफोर द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ड्स दैट सेट द सीन, ये अल्फाज जो सीन को मुकम्मल करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर यूजुअली फॉलोड बाय अ कॉमा। तो बच्चों इनके बाद फिर आपने कॉमे का इस्तेमाल करना है। आगे आओ जी, यू डू नॉट हैव टू यूज अ कॉमा फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट ए स्ट्रिक्ट रूलिंग। हाँ, आपको कहता है अगर आप ना भी लगाएं तो मतलब ये बात कोई इतना सख्त रूल नहीं है, लेकिन यह है कि बेहतर है कि जब भी आपने आगाज किया एट 7 o'clock आई विल बी देयर, तो आपने 7 o'clock के बाद आपने कॉमे का इस्तेमाल करना है। तो बट इट इज जस्ट अ कॉमन स्टाइल। अब ये आम स्टाइल बना हुआ है, तो इसके मुताबिक हमने चलना है। और वैसे भी अच्छा लगता है कि आपने एक फ्रेज की बात की है कि इन मुल्तान देयर आर मेनी स्कूल, तो मुल्तान के बाद कॉमा लगा दो। आओ जी, however as it will help your reader it is a useful style to adopt। अच्छा स्टाइल है, बेहतरीन है रीडर के लिए, जो पढ़ने वाला है उसकी आसानी के लिए बड़ा जरूरी है कि जब आपने सीन को सेट कर दिया, 3 बातें उसमें आई, क्या क्या? आपने टाइम की बात की, आपने प्लेस की बात की, आपने कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई फैक्ट बताया, उसके बाद कॉमे का इस्तेमाल करो। आओ बच्चों, अब इसकी बाकी एग्जांपल भी देखते हैं। हाँ जी बच्चों, इसकी बाकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इन पेरिस, प्लेस की बात हो रही है, पेरिस की बात क्या है? कॉमा आ रहा है। इन पेरिस दे सिंपली स्टेयर्ड व्हेन आई स्पोक टू देम इन फ्रेंच। हाँ जी बच्चों, अब ये सेट्स अ प्लेस, पेरिस किसकी बात करता है? प्लेस की बात करता है, तो देखिए उसके बाद कॉमा आया। अगली बात, एट एग्जैक्टली 4 o'clock टाइम की बात हो रही है, तो क्या इस्तेमाल हुआ? कॉमे का इस्तेमाल हुआ। आगे आओ जी, अब बच्चों लॉजिक, मंतक, कोई रीजन, कोई वजह। हाँ जी, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, कॉमा। तो आप जानते हो जब पहली बात आपने खत्म की है, लॉजिक बताइए, कोई फैक्ट बताया, तो फिर आप कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों बाकी सारी बातें इस तरह। हाँ जी, एज यू वर बॉर्न हियर, फिर उसके बाद कॉमा। और बच्चों आगे चलते हैं। अब इसके बाद बाकी भी इसमें जरा देख लीजिएगा।
آپ دیکھو اسٹیٹس اور فیکٹ یہ ساری اس نے بات کر دی, یہ ساری تھوڑی سی پریکٹس ہے آگے کہ often the words that set the scene are a little harder to spot. When a man tells you that he got rich through hard work, ask him whose Don Mark اس کی بات ہے یہاں پہ set a time کی بات کرتا ہے. ہاں these scene setting words are adverbial clauses اور adverbial phrases. جو بھی اس طرح کی بات ہوگی in a دیکھو at a 4 o'clock یہ کیا ہے phrase ہے. اور بچوں اگر میں یہ بولوں گا if you work hard یہ کیا ہے, یہ کیا ہے if you work hard یہ کیا ہے بیٹا, یہ clause ہے. اور as they are really called very hugely you do not have to use a comma after an adverbial clause or phrase, but a comma will make it clear where the main clause starts when an adverbial clause or phrase is very short. اور بچوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ. اب اس کی باقی ذرا پریکٹس یہاں پہ آ رہی ہے. فار ایگزامپل when I was a boy I was told that anybody could become president, now I am beginning to believe it. اور پھر آگے وہ بتا رہا ہے اور یہ ساری اس طرح کی آ رہی ہے بچوں, یہ آ رہی ہے آپ کے سامنے پریکٹس. اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر آگے چلتے ہیں using a comma after a traditional phrase. بچوں بڑی اہم بات ہے یہ کہ ٹریڈیشنل فریز کیا ہوتی ہے, ذرا اس کو سنیں گا. using commas after words like however. ایک بچوں بات ذہن میں رکھنا اگلے ٹاپک میں, جب اگلے ٹاپک آئے گا وہاں پہ میں آپ کو پڑھاؤں گا run on sentences, وہاں پہ آئے گا فریگمنٹس آئیں گے, فالٹی کمبینیشن آئے گا. تو جو یہ باتیں تھوڑی سی وہاں بھی آنی ہے. جب کبھی آپ کو آفٹر ورڈ لائک however آ جائے یا consequently آ جائے یا therefore آ جائے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کومے کا استعمال کرنا ہے. مگر یہ تھوڑا سا آگے بھی ایک بات ہوگی, مگر سنیں تھوڑا سا فرق ہوگا. جب میں آپ کو پڑھاؤں گا run on sentence تو وہاں بھی یہ ورڈز آ رہے ہوں گے مگر ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ. دیکھیں I think, دیکھو فرسٹ اسٹاپ آ گیا I think. اب سینٹینس کا آغاز, ایک بات کو ذہن میں رکھنا, جب سینٹینس کے آغاز میں آپ نے therefore لگا دیا, آپ نے consequently لگا دیا, آپ نے however لگا دیا, تو ان کے بعد پھر کومے کا استعمال کرنا therefore I am. اور بچوں اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. A traditional phrase is a term ہے, وہ کہتا ہے like however, دیکھیں comma, consequently comma, therefore comma and as a result. کہتا ہے there are others but these are the most common. یہ زیادہ یہی استعمال کرتے ہیں, زیادہ یہی عام ہے. ہاں جی, a traditional phrase sits at the starts of a sentence. یہ جب بھی آئے گا ٹریڈیشنل فریز کب ہوگی بچوں, اس بات کو نوٹ کرنا. A traditional phrase sits at the start of the sentence. یہ جب بھی آئیں گے سینٹینس کے شروع میں آپ نے ان کو لگانا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے کومے کا استعمال کرنا ہے. And acts like a bridge to an idea in the previous sentence. اور یہ ایک برج کی طرح کام کرتا ہے, دو چیزوں کو آپس میں کیا کرتا ہے, ملاتا ہے. ہاں جی, a traditional phrase is usually followed by a comma. کہ جب بھی آپ نے ٹریڈیشنل فریز کا استعمال کیا تو اس کے بعد بچوں آپ نے کومے کا استعمال کرنا ہے. ہاں جی بیٹا, ہمارا جو کومے کی ہم بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں یہ ساری پریکٹس ہے بچوں, یہ ساری پریکٹس آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ ساری پریکٹس میں نے بنا کے دی ہے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب یہ سنیں بچوں, اب یہ یوزنگ کوماز آفٹر ورڈز لائک واو اینڈ یس, ان کے بعد بھی آپ نے جب کبھی آپ یہ آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بعد بھی آپ نے کومے کا استعمال کرنا ہوتا ہے. جیسے یس کوما اٹس آل ٹرو, اور بچوں ان کے بعد آپ نے لازمی ہاں usually used at the start of a sentence. These words express an emotion such as joy or anger. ظاہری بات ہے جو بھی اس طرح کے ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بعد آپ نے لازمی کومے کا استعمال کرنا ہے. اب یہ ساری انٹرجیکشن کی ساری پریکٹس ہے, یہ ساری اب کچھ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ inserted into a sentence to express an emotion or feeling. ظاہری بات ہے ایموشن کی بات کرتے ہیں, فیلنگ بھی. Oh great, اس پر کیا آئے گا, کوما. Yes that's 3 out of 3. دیکھیں اب جب میں نے او گریڈ کی بات کی, یس کی بات کی, دیکھو میں نے اس کے بعد کیا لکھا, کومے کی بات کی. بچوں آگے چلتے ہیں. آپ یوزنگ کوماز, اب کہاں کہاں کومے کا استعمال کریں گے. بیفور ورڈ لائک, اینڈ سے پہلے, بٹ سے پہلے, when they join two sentences, جب یہ دو سینٹینس کو آپس میں جوائن کریں گے تب بھی آپ کومے کا استعمال کریں گے. ہاں جی, جیسے I love cake, کوما, پھر دیکھو باٹا آ رہا ہے. دیکھو جب باٹا آ رہا ہے, دو ایک سینٹینس بعد میں آ رہا ہے, ایک پہلے آ رہا ہے, پھر یہاں پہ کیا آئے گا, کومے کا استعمال کریں گے. بچوں ونس اگین سنیں گا کہ جب کبھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے, بٹ آ گیا, اینڈ آ گیا, اس کو آگے چل کے بھی دوبارہ بھی ان کی ہم بات کریں گے جب آگے ہم ایک بات اور بھی پڑھا ہوا ہے, تو دیکھو ان سے پہلے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے, کوما. آپ دیکھو یہاں پہ آئے گا I love cake, کوما, but hate chocolate. ہاں جی بچوں ایک چیز یہاں پہ سنیں بچوں, اب دو سینٹینس کو جوائن کرتا ہے. اب اوپر تو ہے I hate chocolate,
مگر بٹ کے بعد ہیٹ چاکلیٹ ہے اور یہ بات غلط ہے. یہ بٹ کے بعد اس کا سبجیکٹ مسنگ ہے. اگر ایسی بات ہوگی تو یہ بات غلط ہے. بچوں یہاں پہ آپ نے آئی مسنگ ہے, سبجیکٹ مسنگ ہے, تو یہ سینٹینس جو ہے یہ غلط ہے. ہاں جی بچوں, اب اس کی بات دیکھیں وہ غلط. the second one is wrong because hate chocolate isn't a sentence. hate chocolate یہ سینٹینس نہیں ہے. ہم نے رول کیا پڑھا ہے, جب یہ ورڈز اینڈ آ جائے, بٹ آ جائے, جب یہ کیا کریں گے, جوائن کریں گے دو سینٹینسز کو آپس میں, تو پھر ان سے پہلے کیا استعمال کریں گے, پھر ان سے پہلے ہم کومے کا استعمال کریں گے. اور بچوں اب آگے چلیں گے. اب یہاں پہ یہ پھر اس کی پریکٹس آ چکی بچوں, یہ ساری آپ کی پریکٹس آ رہی ہے. پھر اس کے بعد پھر پریکٹس آ رہی ہے. پھر اس کے بعد یوزنگ کاماز ٹو سیپریٹ لسٹ آئٹمز. اگر ہمارے پاس بہت سارے آئٹمز ہیں اور ان کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے, تو دیکھو برگر ہے, فرائز ہے, اینڈ اے شیک ہے. دیکھو اس کے بعد آپ نے ان آئٹمز کو علیحدہ کرنے کے لیے بھی ہم کومے کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ فش ہو گیا, چپس اینڈ پیس. اور بچوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب یہ پھر پریکٹس آ گئی بچوں. اس کے بعد یہ پھر پریکٹس آ رہی ہے. اس کے بعد یہ پھر پریکٹس آ رہی ہے. اس کے بعد یہ پھر پریکٹس آ رہی ہے. یہ نوٹس آپ کو میں گروپس میں سینڈ کروا دوں گا. یہ پریکٹس آپ کے ساتھ ہوگی. یوزنگ کاماز آفٹر اے لانگ سبجیکٹ. اگر آپ کے پاس سبجیکٹ بہت بڑا ہے تو پھر بھی آپ نے اے کوما بی کوما سی کوما اینڈ ڈی, اب وہ بھی اس کا پارٹ ہے, تو اس کے بعد بھی آپ نے کومے کا استعمال کرنا ہے. اور اویلیبل یوزنگ اے کوما ٹو مارک دی اینڈ آف اے لانگ سبجیکٹ از ناٹ اے پاپولر کنونشن بٹ سم ٹائمز اٹ ہیلپس. اور بچوں اس کے ساتھ اب یہ اس کی پریکٹس آ رہی ہے, اور یہ آپ کو گروپ میں مل جائے گا, یہ آپ کو نوٹس مل جائیں گے. اور اس کے ابھی یہ صرف پڑھنا ہی ہے نا, آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے خود ہی. اور بچوں یہ پریکٹس ہے, یہ ساری پریکٹس آ رہی ہے. اور اس کے بعد یوزنگ کاماز ٹو میک نمبر ایزیئر ٹو ریڈ. ایک چیز سنیں بچوں, میں آپ کو یہاں میں بتا دوں, اگر کبھی ہمیں ڈیجٹ ملے ہوں, دیکھیں اگر سپوز ہمارے پاس 9 8 6 7 4 3, تو بچوں کیا ہوتا ہے, ہر 3 ڈیجٹس کے بعد کوما آتا ہے. 1 2 3, یہ دیکھو کوما. اب دیکھیں اگر سپوز میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں 7 2 5 4 3 8 9 7 2 2, یہ 3 کے بعد 1 2 3 کے بعد 1 2, تو یہ ہر 3 ڈیجٹس کے بعد آپ نے کومے کا استعمال کرنا تھا. اور جہاں پوائنٹ ہوگا, دیکھو جہاں پہ اگر سپوز اگر یہاں پہ آتا ہے 6 7 5 4 8.72, پوائنٹ جب یہاں کو پوائنٹ ملے گا, پوائنٹ کے بعد نہیں کاؤنٹ کرنا, یہاں سے 1 2 3 ادھر کوما آئے گا آپ کے سامنے. دیکھو یہاں پہ فل سٹاپ تھا, سوری یہاں پہ ڈاٹ تھا, تو 1 2 3 یہاں پہ کوما آئے گا. یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ اس کو دیکھیے گا, یہ کیا تھا اس میں, یہاں پہ اس نے نا یہ اس کو کیا کیا 1 2 3, اس کے بعد ہاں جی بچوں سنیے گا, جب بھی ہم ڈیجٹس کو علیحدہ کریں گے تو وہاں بھی کومے کا استعمال کریں گے. آپ دیکھیں جیسے آپ کے سامنے آیا کہ اگر یہاں پہ ہے تو 1 2 3 کے بعد کوما آئے گا. اب یہاں پہ ہے تو 1 2 3 کے بعد پھر 1 2 3 کے بعد, تو ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور بچوں اس کے بعد یہ ان کی پریکٹس ہو جائے گی. اور یوزنگ کاماز بی فار کوٹیشن, جب بچوں آپ کوٹیشن کی بات کرتے ہیں وہاں بھی لگتا ہے کہ ہی شاؤٹڈ نو چانس. دیکھو کوما, اب یہ کیا آئے گا, اس کے بعد آپ نے کیا لگانا جی, اس کے بعد یہاں پہ کیا آئے گا کوما. پھر اگلی بات ہم کریں گے. اور یہ پریکٹس ہو گئی. اس کے بعد یوزنگ کاماز وین ایڈریسنگ سم ون ڈائریکٹلی, جب آپ کسی بندے سے مخاطب ہوتے ہیں, کیا آئی نو یور بردر سارا. اب دیکھو سارا سے میں مخاطب ہوں, سارا سے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, تو اس سے پہلے میں کیا لگاؤں گا, میں کومے کا استعمال کروں گا. اور بچوں آگے سنیے گا, اب اس کی یہ پریکٹس آ گئی بچوں. اس کے بعد پھر یہ پریکٹس آ گئی. اس کے بعد یہ پریکٹس ہے. اس کے بعد یوزنگ سیمی. اس کے بعد بچوں اب یہاں تک ایک پہلا لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اب جو اس کے باقی چیزیں سیمی کولنز ایکسکلیمیشن مارک کوسچن مارک, وہ اس کا سیکنڈ لیکچر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.